बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद, अपने नई व्लॉग के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, मैं जानता हूं कि मेरे व्लॉग को बहुत ज़्यादा पज़ीराई नहीं मिल रही। उसकी वजह यह है कि मैं मार्केट की बात नहीं कर रहा। मैं आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर थंबनेल नहीं बना के देता जी मुफाहमत होगी, GHQ से राब्ते हो गए। मैं पहले भी इस तरह का व्लॉग कर चुका हूँ। मैं हमेशा जो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी बात होती है वो करने की कोशिश करता हूँ, और जो मेरे पास जो ज़राए से खबरें होती हैं या जो मेरी इन्फॉर्मेशन होती है उसको मद्देनज़र रखकर जो है बात करता होता हूँ। अब मैं कल से एक शोर शराबा सुन रहा था जी, आरिफ अलवी साहब ने जो वो तारीफ दे दी, कौम को मुबारक हो, ये हो गया वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरिफ अलवी साहब ने जो है वो बंदूक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रख कर चला दी है। आरिफ अलवी साहब ने जो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है उसके अंदर उन्होंने तजवीज़ दी है 6 नवंबर की इलेक्शन की डेट की, और उसके बाद उन्होंने कहा अगर कोई मसला है तो आप जाकर सुप्रीम कोर्ट से जो है इसका जो है फ़ैसला ले आए। उन्होंने उनको अगला रास्ता भी दिखा दिया। ठीक है, आरिफ अलवी साहब ने एक बारीक और बड़ी मसले के जिसे कहते हैं सियासी चाल चली है, जिसमें मसले के इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को भी इन्वॉल्व कर दिया है। लेकिन ये जो शोर शराबा कल से मचा हुआ था कि जी आरिफ अलवी साहब ने जो वो तारीख दे दी है, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बेबुनियाद था। उसकी वजह यह है कि आपके सामने है। फिर उसके बाद जी ये हो गया कि मुफाहमतें होने लग गई, GHQ में राब्ते शुरू हो गए, और ये हो गया वो हो गया, इमरान खान की आज़ादी का दिन नज़दीक आ गया, कौम को मुबारक हो, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कोई ब्रेक थ्रू करा दिया है, जुम्मे तक ये हो जाएगा, जुमेरात को ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। उसकी वजह ये नाज़रीन कि जो गेम के प्लानर होते हैं ना, जब कोई गेम खेली जाती है तो वो इसको इतनी जल्दी लूज़ नहीं किया जाता, और फिर उस वक्त लूज़ करना तो उनके लिए ज़्यादा नुकसान होता है जबकि रोज़े रोशन की तरह यह नविश्ता दीवार लिखा हो कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ काम किया है और फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ चीट की है। तो जब इस तरह के हालात वाक़ियत हों तो फिर तो गेम जो होती है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बेशक उसके अंदर कायम रहें या ना रहें, वो कानून के मुताबिक खेली जाए या ना खेली जाए, लेकिन गेम जारी रहती है, और उस वक्त तक जारी रहती है जब तक कि वो अपने ऊपर लगे हुए जिसे कहते हैं ना दाग धो ना लें। हालात वाक़ियत यही है, आपके सामने है। आज सारा दिन होता रहा जी कि मैंने कल जिस व्लॉग में कहा था कि अब जब पुलिसनाथ ने कहा था कि जी कल हर सूरत जो है मैं ज़मानत की जो है वो समाअत करूँगा। बेशक ज़मानत की आज समाअत हुई है, और गो के आज वहाँ पर जो सफदर साहब जो हैं, इमरान खान साहब के वकील, बाबर वान साहब और दूसरे वकला जो हैं, उन्होंने आज वहाँ पर सैफर केस की जो है धज्जियाँ उड़ा के रख दी पकड़ के, जिसे कहते हैं परखचे उड़ा दिए, बल्कि पोस्टमार्टम कर दिया। उन्होंने एक ऐसी बात की, ऐसे अपने दलाइल से उन्होंने लॉजिकली दलाइल दिए कि कोई भी जी शोर इंसान हो, मसले में वहाँ पे जो कोर्ट रूम में मौजूद लोग थे वो उनके मुंह से फिलबदी वाह वाह निकलता रहा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उसके बाद जो है फिर सारे मीडिया के पर्सनस को बाहर निकाल दिया गया, और जो एक खुली समाअत थी उसको फौरी तौर के ऊपर इन कैमरा समाअत कर दिया गया। उसके बाद जो है फिर आपके सामने है इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो मुस्तरद हो गई। यही होना था। उसकी वजह यह है, आपको मैं पिछले कोई तकरीबन 1.5-2 महीने से कहता आ रहा हूँ कि इमरान खान साहब अभी नहीं आएंगे बाहर। 186 मुकदमात हैं। 186 मुकदमात में ये तो कहता हूँ कि 186 महीने, ये मैं मसले का अज़रा है जिसे कहते हैं जुमलाबाजी के तौर पे कहता हूँ कि 186 मुकदमात और 186 महीने। ऐसा नहीं हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जो नज़र आ रहा है, जो डॉट कनेक्ट्स होते हैं और जो नज़र आ रहा है वो सब आपके सामने है। उसी केस में, सैफर के केस में असद उमर साहब की ज़मानत हो जाती है, और वहाँ मज़ेदारी की बात है FIA का अपना वकील, जिसे हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं या प्रोसिक्यूटर कहते हैं, वो खुद कह रहा है कि जी हमारे पास असद उमर के ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद सबूत नहीं है। इसका मतलब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उनके पास नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है। अगर वो सबूत मौजूद है तो कहाँ है? वो मीडिया के सामने लेके आए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मतलब कि वहाँ प्रोसिक्यूशन खुद कह रहा है कि हमारे पास जो है वो सबूत मौजूद नहीं है। फिर जो असद उमर साहब ने बाहर आके निकल के बात की वो बड़ी मायने खेज थी। उन्होंने कहा कि पूरी FIR चेक कर ले, मेरे पर तो इल्ज़ाम ही कोई नहीं है, मेरे पर तो कोई मसले इस तरह का कोई इल्ज़ाम ही नहीं है, FIR में मेरा तो जिक्र ही नहीं है, तो ज़मानत तो बनती थी। मतलब कि उनके ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं था, उनके ऊपर इतने दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, उन्होंने पार्टी ओहदा भी छोड़ दिया, और आज उनकी ज़मानत भी मंजूर हो गई। अब ये जो बादी नज़र में जो बातें चलती हैं ना कि 9 मई की मजम्मत करें और उसके बाद जो पार्टी छोड़ें और उसके बाद आप आज़ाद हैं, तो वो जो बात है वो सच होती साबित नज़र आ रही है। सेम इसी तरीके से कल से शोर में चलते कि सदर अलवी साहब हीरो बन गए, सदर अलवी साहब ने ये कर दिया। मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा है कि सदर अलवी साहब कोई तारीख नहीं देंगे। गो कि उन्होंने 48/5 के तहत तारीख देने की कोशिश की है, जिसे वो तजवीज़ कह रहे हैं अपने अल्फाजों में। उस खत के अंदर उन्होंने तजवीज़ की है, ना कि उन्होंने उसको कहा कि 6 नवंबर को इलेक्शन होंगे। और उसके बाद उन्होंने जो अगला रास्ता दिखाया, उन्होंने कहा कि जी आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, अगर आपको कोई मसला है तो आप सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में जो है फैसला ले लें। मतलब कि सदर अलवी साहब सुप्रीम कोर्ट भी खुद नहीं जा रहे, वो भी उनको इलेक्शन कमीशन को भेजने का कह रहे हैं। तो लिहाजा ये मामला चल रहे हैं कि पर अगर आपने शादियाने बजाने खुश होना है
تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اور یہ جتنے وی لوگرز ہیں میرے بھائی ہیں، میرے پیٹی بھائی ہیں، وہ ماشاءاللہ کافی مثلا تیزی کے ساتھ جو ہے وی لوگز ڈالتے ہیں. میں تو 24 گھنٹے میں ایک وی لوگ ڈالتا ہوں. تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ حالات واقعات اس طرف نہیں جا رہے جس طرف کا یہ اشارہ کر رہے ہیں. چھوٹی سی خبر آتی ہے تو بریکنگ نیوز آتی ہے، آج GH سے رابطہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. اب اگلا مرحلہ سن لیں. القادر ٹرسٹ جو ہے، جس کو میں عرف عام میں مثلا میں کہتا ہوں القادر ٹرسٹ عرف 100 ملین پاؤنڈز کا جو کیس ہے، وہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس کے 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں، یا اس کا جو پیسہ ہے، جو بھی پیسہ ہے، وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے. لیکن اس کے بارے میں بار بار جو عمران خان صاحب سے تفتیش کی جاتی ہے، بشرا بی بی سے تفتیش کی جاتی ہے. یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں. مثلا اگر ان کے پیسہ پتہ کرنا ہے یا بات کرنی ہے یا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو وہ سارا کچھ سپریم کورٹ اس میں انوالو ہے. تو سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ اس میں دیکھیں، پیسے پڑھیں، وہ نکال کے اپنے اسٹیٹ بینک میں ڈال لیں، سیدھی سی بات ہے. لیکن نہیں، کیونکہ حالات واقعات وہ نہیں ہیں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں. ابھی میں ایک بیان اگر میں یہاں پہ وہ کہوں تو شاید میری اس پہ پکڑ ہو جائے. مثلا وکیل صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر جو ہے ضمانت کے انتظار میں نہیں بیٹھے ہوئے. اب اس سے آگے میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اس سے آگے کچھ کہوں گا تو میرے پر جلتے ہیں. وہ ضمانت کے انتظار میں نہیں بیٹھے ہوئے، یہ میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ ان کو پتہ ہے ضمانت نہیں ہونی، ان کو بھی اندازہ ہے. وہ اتنے عرصے کے اندر 26-27 سال اس کی سیاست کو ہو گیا ہے، اور پھر جو 4 سال پرانے جو سیاستدان سے ان سے لڑ کر، تو اس کا تقریباً کو 70-80 سال کا جو ایکسپیرینس ہو چکا ہوا ہے سیاست کا، تو وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. گو کہ انہوں نے صدر الوی صاحب کو پیغام بھجوایا تھا کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں، اور گو کہ صدر الوی صاحب نے جو ہے عرف عام میں یا بادی النظر میں الیکشن کی تاریخ دے دی ہوئی ہے. یہ الیکشن کی تاریخ نہیں ہے. اب آج انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایک نجی TV کو انٹرویو دیا ہے. انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے، انہوں نے بہت ساری باتیں کی، اس میں 2-3 پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بڑی واضح طور پر انہوں نے باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا جی الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ الیکشن کمیشن دے گا. یہ میں بھی آپ کو کہتا آ رہا ہوں کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے اب وہ صرف الیکشن کمیشن دے گا. وہ کب دے گا، کیسے دے گا، کس کے کہنے پہ دے گا، کیوں دے گا، اور کب تک کی دے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا. دوسرے نمبر پہ ان سے سوال کیا گیا نواز شریف صاحب کی واپسی کا، تو انہوں نے کہا جی یہ دار فیصلہ کریں گے، ان کو ہتھ کڑی لگانی ہے یا ان کو آزاد چھوڑنا ہے. تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو کام ہے انتخابات میں وہ الیکشن کمیشن کی معاملت کرنا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. الیکشن کمیشن جب کہے گا ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. تو الیکشن کے لیے حکومت تو تیار ہے. آپ کو یاد ہے 14 مئی کو اس وقت حکومت تیار نہیں تھی، تو الیکشن کمیشن نے کہا جی مجھے تو کوئی پیسہ نہیں دے رہا، مجھے کوئی سیکورٹی نہیں دے رہا، مجھے کوئی مثلا سہولتیں نہیں دے رہا، تو لہٰذا میں الیکشن نہیں کرا سکتا. اب حکومت تیار ہے لیکن الیکشن کمیشن تیار نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو آپ دیکھا کریں، ان ساری چیزوں کو سوچا کریں. گو کہ میرا جو وی لوگ ہے وہ آپ کو شاید خوش نہیں کرتا، یا میرے وی لوگ کے جو تھمبنیل آپ کو خوش نہیں کرتے، لیکن حقائق کے قریب رہنا آپ کا حق ہے، اور آپ کو اس کے قریب رہنا چاہیے. آپ کو ہواؤں میں یا جسے کہتے ہیں نا کہ رومرز کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں. عمران خان کی ضمانت مسترد ہونے کے بعد جو ہے عمران خان کے وکلاء نے اسٹریٹ اوے کہا ہے کہ جی ہم ہائی کورٹ جائیں گے. ہائی کورٹ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ ہی کہتے ہیں کہ وہاں پہ جسٹس عامر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے ہی بہت زیادہ معاملات کو لٹکا کے رکھا ہوتا ہے. انہی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ جج دلاور نے مثلا انہی کے 2 دفعہ کیس بھیجنے کے اوپر جج دلاور نے سیم فیصلہ سنایا. تو وہاں جا کے اب کیا کر لیں گے؟ معاملات اسی طرح سے ہیں. دیکھتے ہیں، اللہ کرے عمران خان صاحب کو انصاف ملے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہائی کورٹ جائیں گے، تو آپ کے ہی بقول کہ وہاں پہ جسٹس عامر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر وہاں جا کے کیا کریں گے؟ وہاں پہ بھی یہی معاملات ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، عمران خان صاحب اپنا ویٹ کر رہے ہیں، تو سارے معاملات چل رہے ہیں. لیکن ٹائم نکلتا جا رہا ہے. جنہیں ٹائم چاہیے انہیں ٹائم ملتا جا رہا ہے. اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ونر ہے تو وہی ہے جسے ٹائم چاہیے. محمود علی درانی صاحب سے میں دیکھ رہا تھا، ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا TV کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ جی میری جو بات چیت ہے وہ چل رہی ہے. تو ان سے جب بار بار سوال کیا گیا کیا آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا بھی رابطے ہیں، تو وہ اس کے اوپر کوئی مطمئن یا اطمینان بخش جواب نہیں دے سکتے. تو مجھے نہیں لگتا کہ محمد علی درانی صاحب جو یہ کوشش کر رہے ہیں وہ کسی حد تک کامیاب ہوں گی. محمد علی درانی صاحب کے اوپر معاملے کے اوپر میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ وہ بڑے شریف النفس انسان ہیں، بڑا بولا سا ان کا چہرہ ہے، تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے کو طے کر سکیں. گو کہ ان کے الفاظ، ان کے بیان بڑے بڑے ہیں کہ آج سے 2 سال پہلے جو سوچ شہباز شریف صاحب کی تھی جیل کے اندر، وہی سوچ جو ہے وہ صدر ہاؤس میں بیٹھے صدر مملکت عارف الوی صاحب کی ہے کہ ہمیں مفاہمت کرنی ہے، ہمیں لڑائی نہیں کرنی. تو یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، لڑائی تو کوئی بھی نہیں چاہتا. پھر انہوں نے کہا کہ جو لڑائی کروانے والے تھے PTI کے اندر وہ جا چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جب لڑائی کرانے والے جا چکے ہوئے ہیں تو پھر کس بات کی دیر ہے؟ معاملات یہ ہیں کہ بہت زیادہ معاملات خراب ہیں. جبکہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے 1923 کا، اس کو حبیب اکرم صاحب نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا ہے، بڑا اچھا اس کو انہوں نے اپنے پروگرام میں جو ہے وہ بیان کیا ہے. آپ اس پروگرام کو دیکھیں، آپ کو سیکرٹ ایکٹ 1923 کی سمجھ آ جائے گی، وہ کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا. آیا کہ یہ کیس عمران خان صاحب پہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، یا آپ خود فیصلہ کیجیے گا وہ پروگرام دیکھ کر. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کل بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کے اندر جو ہے وہ کوئی انبن چل رہی ہے، ان کے اندر کوئی کلیش چل رہا ہے.
میں نے بہت دن پہلے کہا تھا یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا کھیل ہے جو شہباز شریف اور نواز شریف عرصہ دراز سے 40 سال سے کھیلتے آ رہے ہیں. اب وہ ان دونوں باپ بیٹوں نے میرا خیال ہے کہ پلان کرنا شروع کر دیا ہے یا کھیلنا شروع کر دیا ہے، لیکن یہ زیادہ کامیاب نہیں ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ٹی پی آ کر بیان دیا تھا کہ جی ہم ریڈی ہیں، ہمیں تو ہم تو نہیں بھاگ رہے الیکشن سے، لیکن معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ تو قانونی معاملات ہیں. انہوں نے وہی حلقہ بندیوں کی بات کی جی کہ وہ آئین کا مسئلہ ہے، حلقہ بندیاں ہونا جو بہت ضروری ہے کیونکہ جو ہے نئی مردم شماری کے ساتھ حلقہ بندیاں ہونی ہے. ٹھیک ہے آپ حلقہ بندیاں کر لیں، اور جیسے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ دسمبر تک جو ہے 4 دسمبر تک یا 10 دسمبر تک حلقہ بندیاں مکمل کر کے جو ہے الیکشن کا شیڈول دے دیں گے، تو پھر صبر کریں. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں الیکشن کمیشن کی ہی بات ماننی چاہیے. آپ یہ جو خبریں سن رہے ہیں، یہ جو آپ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ جو معاملات دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مجھے ان کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ میرے بھی سورسز ہیں، میرے پاس بھی ذرائع سے خبریں ہیں. تو معاملات اس طرف نہیں جا رہے جس طرف یہ لوگ لے کے جا رہے تھے. آپ 1 گھنٹے کا ان کا ویو لوگ دیکھیں تو اس کے اگلے ہی گھنٹے کے بعد جو ویو لوگ ہوتا ہے اس میں ہی وہ اپنی بات کو ڈینائی خود کر رہے ہوتے ہیں. ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی کا عنصر نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا مسئلہ ویو لوگ کرنا ہے. لیکن میرا مقصد آپ کو خبریں دینا ہے اور خبر کی خبر دینا ہے. اور میں جانتا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے ویلوز کو زیادہ پذیرائی نہیں مل رہی، اور شاید اسی وجہ سے نہیں مل رہی. یہ میرا فالٹ ہے کہ میں آپ کو اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا. خیر، اس وقت پاکستانی قوم، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، عمران خان، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، سب کے سب اللہ کی رحمت کے منتظر ہیں، کسی معجزے کے منتظر ہیں. دیکھتے ہیں وہ معجزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں پیشگی معافی چاہتا ہوں. میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے کہ میری ویڈیو کیسی لگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیے. تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.